کچھ فنکار صرف پردے پر نظر آتے ہیں، مگر کچھ فنکار دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر بنا لیتے ہیں۔ معین اختر بھی انہی لازوال فنکاروں میں سے ایک تھے۔ جب پاکستان میں معیاری مزاح، شائستہ گفتگو اور بے مثال اداکاری کا ذکر ہوگا تو معین اختر کا نام ہمیشہ احترام اور محبت کے ساتھ لیا جائے گا۔ وہ صرف ایک کامیڈین نہیں تھے بلکہ ایک مکمل فنکار تھے، جنہوں نے اپنی برجستہ اداکاری، بے مثال حاضر جوابی اور مختلف کرداروں سے کئی نسلوں کو ہنسایا اور محظوظ کیا۔ کیا وجہ تھی کہ معین اختر کے مزاح میں ایسی کشش تھی کہ بچے، نوجوان اور بزرگ سب ان کے مداح بن گئے؟ اس سوال کا جواب ان کے فن اور شخصیت کی گہرائی میں چھپا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر کرسچین فورڈ سے۔ پاکستانی مزاحیہ فن کی تاریخ میں اگر کسی فنکار کو منفرد، باوقار اور ہمہ جہت شخصیت کہا جائے تو معین اختر کا نام سب سے نمایاں نظر آئے گا۔ 1966 میں ٹیلی ویژن پر اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ فخر کے ساتھ انہوں نے کامیڈی، اداکاری، اسٹیج، ٹی وی، میزبانی، نقالی اور مختلف کرداروں میں اپنی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ ان کا انداز مزاح شائستہ، برجستہ اور ذہانت سے بھرپور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف ایک کامیڈین نہیں بلکہ پاکستانی ٹیلی ویژن کی ایک مکمل فنکارانہ روایت کی علامت بن گئے۔ ان کے یادگار پروگراموں اور کرداروں نے انہیں لاکھوں ناظرین کے دلوں میں جگہ دی۔ معین اختر کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ صرف ہنساتے نہیں تھے بلکہ ہنسانے کے ساتھ سوچنے پر بھی مجبور کرتے تھے۔ ان کی کامیڈی میں ذہانت تھی، ان کے کرداروں میں حقیقت تھی، ان کے مکالموں میں برجستگی تھی اور ان کے انداز میں شائستگی۔ یہی خوبیاں انہیں اپنے دور کے دوسرے مزاحیہ فنکاروں سے ممتاز کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا مزاح آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ معین اختر کی ہنسی کے پیچھے چھپی ہوئی غیر معمولی ذہانت تھی۔ کچھ فنکار لوگوں کو ہنساتے ہیں، کچھ لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ہنسی کو ایک فکری تجربہ بنا لیں۔ معین اختر اسی نایاب طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں صرف کامیڈین کہنا شاید ان کے فن کو محدود کرنا ہے، کیونکہ ان کی اصل طاقت صرف لطیفہ سنانے یا مزاحیہ کردار ادا کرنے میں نہیں تھی، بلکہ عام زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کو اس انداز سے پیش کرتے تھے کہ دیکھنے والا ہنستے ہنستے خود اپنے معاشرے کو پہچان لیتا تھا۔ معین اختر کے فن کا سب سے دلچسپ پہلو یہ تھا کہ ان کا مزاح شور نہیں مچاتا تھا۔ وہ چیخ و پکار، غیر ضروری حرکات یا صرف ظاہری حلیے پر انحصار نہیں کرتے تھے۔ ایک جملہ، ایک نظر اور آواز کا معمولی سا اتار چڑھاؤ اور چہرے کا تاثر پورا منظر بدل دیتا تھا۔ وہ صرف کردار نہیں بناتے تھے، کردار میں جان ڈال دیتے تھے۔ معین اختر کے مختلف کرداروں کو یاد کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر کردار کے لیے ایک الگ دنیا تخلیق کرتے تھے۔ ان کا لہجہ بدل جاتا، انداز بدل جاتا، گفتگو کا مزاج بدل جاتا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ کردار مصنوعی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ جس کردار کو ادا کرتے اس کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اس لیے ان کا مزاح ہمیں ظاہری شکل و صورت تک محدود نہیں رہتا تھا۔ ان کے کرداروں میں انسانی کمزوریاں، خواہشات، دکھاوے، خود پسندی اور معاشرتی رویے سب کچھ نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ایک معمولی سا کردار بھی یاد رہ جاتا تھا۔ معین اختر کے مزاح میں معاشرہ چھپا ہوا تھا۔ ان کے فن کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ صرف تفریح نہیں بلکہ سماجی مشاہدے کی ایک شکل بھی تھا۔ وہ انسان کی ان عادتوں کو پکڑ لیتے تھے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کہیں انسان اپنی حیثیت سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، کہیں دوسروں پر روب ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں اپنی کمزوری چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور کہیں معمولی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ معین اختر ایسی رویوں کو مزاح میں تبدیل کرتے تھے۔ یہیں ان کی ذہانت سامنے آتی ہے۔ وہ انسان پر ہنستے تھے مگر انسان کو ذلیل کیے بغیر۔ ان کی اصل طاقت ٹائمنگ تھی۔ کامیڈی میں ایک جملہ صرف جملہ نہیں ہوتا، اسے کب کہنا ہے، کس لہجے میں کہنا ہے اور کہاں خاموش ہو جانا ہے، یہ سب مل کر مزاح پیدا کرتے ہیں۔ معین اختر اس فن کے غیر معمولی ماہر تھے۔ کبھی جملہ مکمل کرنے سے پہلے
رک جاتے اور وہی وقفہ ہنسی پیدا کر دیتا۔ کبھی کسی عام بات کو اس انداز میں ادا کرتے کہ وہ غیر معمولی بن جاتی، کبھی سامنے والے کے ایک لفظ کو پکڑ کر پوری گفتگو کا رخ بدل دیتے۔ یہی وہ چیز تھی جو انہیں محض مزاحیہ اداکار کے بجائے ایک مکمل پرفارمر بناتی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی ایک مکالمہ ہوتا تھا۔ معین اختر کی اداکاری میں الفاظ کے ساتھ چہرہ بھی بولتا تھا۔ حیرت، معصومیت، غصہ، پریشانی، خود اعتمادی، جھنجھلاہٹ یا بناوٹی سنجیدگی، وہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ چہرے کے تاثرات بھی پیش کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کا چہرہ اتنا کچھ کہہ دیتا کہ مکالمے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ یہ صلاحیت ہر کامیڈین کے پاس نہیں ہوتی۔ ان کی آواز بھی ایک فن تھا۔ معین اختر کے فن میں آواز کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ مختلف کرداروں کے لیے لہجے، رفتار، آواز کے اتار چڑھاؤ کو بدلنا ان کی خاص خوبی تھی۔ ایک ہی فنکار مختلف آوازوں اور لہجوں کے ذریعے بالکل مختلف شخصیتیں سامنے لے آتا تھا، لیکن کمال صرف آواز بدلنے میں نہیں تھا، آواز کے ذریعے کردار کی شخصیت بناتے تھے۔ سنجیدگی سے مزاح پیدا کرنے کا کمال معین اختر کے فن کا ایک اور منفرد پہلو تھا کہ وہ کئی مرتبہ انتہائی سنجیدہ انداز اختیار کر کے لوگوں کو ہنسا دیتے تھے۔ وہ خود ہنسنے کے بجائے صورتحال کو سنجیدہ رکھتے، پھر اسی سنجیدگی کے اندر سے مزاح پیدا ہوتا۔ یہ مزاح کی نسبتاً مشکل تکنیک ہے کیونکہ فنکار کو خود اپنی کامیڈی پر قابو رکھنا پڑتا ہے۔ معین اختر اکثر ایسا تاثر دیتے جیسے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے پوری طرح سنجیدہ سمجھتے ہیں، اور یہی چیز منظر کو مزید مزاحیہ بنا دیتی تھی۔ وہ اپنے ساتھی فنکاروں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ معین اختر کے ساتھ کام کرنے والے فنکار کے لیے ایک خاص ذہنی تیاری ضروری ہوتی تھی، کیونکہ وہ صرف اپنی لائن نہیں بولتے تھے، وہ سامنے والے کی اداکاری کو بھی پڑھتے تھے۔ اگر دوسرا فنکار ایک نیا تاثر دے تو معین اختر فوراً اسے پکڑ لیتے۔ اگر کوئی جملہ مختلف انداز میں ادا ہو جائے تو وہ اسی لمحے اس سے نیا مزاح پیدا کر سکتے تھے۔ یوں ان کی کامیڈی کئی مرتبہ لکھی ہوئی تحریر سے الگ نکل جاتی تھی۔ ان کا مزاح وقت کے ساتھ پرانا کیوں نہیں ہوا، یہ شاید ان کے فن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بہت سے مزاح مخصوص زمانے، مخصوص فیشن یا مخصوص حالات کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن معین اختر کا بڑا حصہ آج بھی اس لیے قابل فہم ہے کہ وہ انسانی فطرت پر مزاح کرتے تھے۔ انسان آج بھی دکھاوا کرتا ہے، آج بھی اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، آج بھی دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، آج بھی چھوٹی بات کو بڑا بنا لیتا ہے۔ اس لیے معین اختر کا مزاح بھی زندہ رہتا ہے۔ معین اختر کو صرف کامیڈین کہنا کم ہے۔ اگر ان کے فن کو ایک لفظ میں بیان کرنا تو شاید فنکار زیادہ مناسب لفظ ہے۔ وہ کامیڈی کر سکتے تھے، سنجیدہ اداکاری کر سکتے تھے، کردار بدل سکتے تھے، انداز بدل سکتے تھے، آواز بدل سکتے تھے، گفتگو کو ایسے قابو میں رکھ سکتے تھے، اور سب سے بڑھ کر سامع یا ناظر کی نفسیات کو سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کی شخصیت صرف مزاحیہ اداکاری تک محدود نہیں رہی، وہ پاکستانی شوبز کی ان شخصیات میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ لوگوں کو ہنسانا آسان نہیں بلکہ ہنسی کو یادگار بنانا ایک بہت بڑا فن ہے۔ معین اختر کی سب سے بڑی خوبی شاید یہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو ہنسا سکتے تھے، اصل خوبی یہ تھی کہ وہ عام منظر کو غیر معمولی بنا سکتے تھے۔ وہ زندگی کے معمولی کرداروں میں بھی کہانی تلاش کر لیتے تھے، روزمرہ کے جملوں میں بھی مزاح پیدا کر دیتے تھے، اور انسانی کمزوریوں کو بھی ایسی شائستگی سے پیش کرتے تھے کہ انسان اپنے اوپر بھی ہنسنے لگتا تھا۔ اس لیے معین اختر کو یاد کرنا صرف ایک کامیڈین کو یاد کرنا نہیں بلکہ پاکستانی فن مزاح کے ایک ایسے دور کو یاد کرنا ہے جس میں ذہانت، شائستگی، اداکاری اور برجستگی ایک ہی شخصیت میں جمع نظر آتی تھی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی ہنسی آج بھی صرف ہنسی نہیں لگتی، وہ ایک فن کی گونج محسوس ہوتی ہے۔ معین اختر ایک انسان، بے شمار کردار اور ہنسی کی پوری دنیا۔ کسی فنکار کی عظمت کا اندازہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ اس نے کتنے کردار ادا کیے، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر کردار کے بعد ناظر کو وہی فنکار مختلف کیوں دکھائی دینے لگتا۔ معین اختر کا فن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ اسکرین پر آتے تو ایسے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کامیڈین اپنا نیا کردار پیش کرنے جا رہا ہے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی نیا انسان ہمارے سامنے آ گیا ہو۔
اس انسان کی اپنی آواز ہوتی، اپنی چال ہوتی، اپنی سوچ ہوتی، اپنی کمزوریاں ہوتی، اپنی خود پسندی ہوتی، اور سب سے بڑھ کر اس کی اپنی دنیا ہوتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں معین اختر میں کامیڈین نہیں رہتے بلکہ کرداروں کے خالق بن جاتے ہیں۔ کامیڈی نہیں، انسانی فطرت کا آئینہ۔ معین اختر کے فن کو اگر صرف مزاح کہہ دیا جائے تو شاید ان کے فن کی گہرائی کم ہو جائے۔ ان کی کامیڈی کے اندر انسانی نفسیات موجود تھی۔ وہ جانتے تھے کہ انسان کس وقت خود کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے، کب دوسروں پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کب اپنی کمزوری کو چھپاتا ہے، کب جھوٹ بول کر اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور کب ایسی بات کہہ جاتا ہے جو خود اس کے لیے مذاق بن جاتی ہے۔ معین اختر انہی لمحوں کو پکڑتے تھے۔ وہ انسان کو باہر سے نہیں بلکہ اس کی عادتوں کے اندر سے دیکھتے تھے، اس لیے ان کے کرداروں میں ہمیں اجنبیت نہیں لگتی۔ ہمیں ان میں کبھی اپنا کوئی جاننے والا نظر آتا ہے، کبھی پڑوسی، کبھی دفتر کا ساتھی، کبھی حیرت انگیز طور پر خود اپنی کوئی عادت۔ معین اختر ایک چہرہ مگر اس کے کتنے چہرے تھے۔ معین اختر کی سب سے حیران کن صلاحیتوں میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے چہرے کو کردار کے مطابق بدل لیتے تھے۔ یہ صرف میک اپ یا لباس کا معاملہ نہیں تھا، اصل تبدیلی ان کے تاثرات میں ہوتی تھی۔ ایک کردار میں آنکھوں کی شرارت نمایاں ہوتی، دوسرے میں معصومیت، تیسرے میں مصنوعی سنجیدگی، اور کسی دوسرے کردار میں ایسا اعتماد جیسے پوری دنیا کا علم اس کے پاس ہی ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کردار کو زندہ کر دیتی تھیں، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کی اداکاری کامیڈی سے آگے نکل جاتی تھی۔ خاموشی بھی ان کے لیے مکالمہ تھی۔ بہت سے کامیڈین ہنسانے کے لیے مسلسل بولتے ہیں۔ معین اختر کو ہر وقت بولنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خاموش بھی رہتے تو منظر کچھ اور ہو جاتا۔ کبھی ایک نظر، کبھی بویں اٹھانے کا انداز، کبھی چند لمحوں کی خاموشی، کبھی سامنے والے کی بات سن کر چہرے پر آنے والی حیرت، یہ سب ان کے لیے مکالمے کا کام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کامیڈی میں خاموشی بھی ایک کردار بن جاتی تھی۔ اصل جادو ٹائمنگ کا تھا۔ کامیڈی میں الفاظ اہم ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ لفظ کس لمحے ادا کیا جائے۔ ایک جملہ اگر 4 سیکنڈ پہلے بولا جائے تو عام رہ سکتا ہے، لیکن وہی جملہ صحیح وقت پر ادا ہو تو پورا منظر یادگار بن سکتا ہے۔ معین اختر اس فن کو سمجھتے تھے اور جملے کو صرف بولتے نہیں تھے، اس کے لیے مناسب لمحہ پیدا کرتے تھے۔ کب رکنا ہے، کب تیزی سے بولنا ہے، کہاں آواز دھیمی کرنی ہے اور کہاں اچانک سنجیدہ ہو جانا ہے، یہ سب ان کی اداکاری کا حصہ تھا۔ اس لیے ان کے کئی مکالمے صرف الفاظ نہیں رہے بلکہ ادائیگی کی مثالیں بن گئے۔ برجستگی ان کی خاص صلاحیت تھی۔ جب اسکرپٹ سے آگے فنکار بولتا ہے، معین اختر کے فن میں برجستگی ایک خاص مقام رکھتی تھی۔ اصل فنکار کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب صورتحال اس کے قابو سے ذرا باہر ہو جائے۔ ایک غیر متوقع جملہ، سامنے والے اداکار کا بدلتا ہوا انداز، یا اچانک پیدا ہونے والی صورتحال، یہ سب ایک کمزور پرفارمر کو پریشان کر سکتی ہے، لیکن معین اختر ایسی صورتحال کو بھی مزاح میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ سامنے والے کے جملے کو پکڑ کر اس سے نئی بات نکال سکتے تھے۔ یہ صلاحیت صرف یادداشت سے نہیں آتی، اس کے لیے حاضر جوابی، مشاہدہ اور ذہنی رفتار درکار ہوتی ہے۔ ان کے کرداروں میں ایک دلچسپ چیز یہ تھی کہ وہ ہمیشہ غیر معمولی انسان نہیں ہوتے تھے۔ اکثر ان کے کردار عام لوگوں جیسے ہوتے تھے، ان کی خواہشات بھی عام، مسائل بھی عام اور کمزوریاں بھی عام، لیکن معین اختر اس عام آدمی کے اندر موجود مزاح تلاش کر لیتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ ہماری زندگی خود کتنی عجیب و غریب ہے، ہم معمولی بات پر پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے غیر معمولی دعوے کرتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، پھر بھی خود کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ یہی انسانی تضادات ان کے مزاح کا خام مال بنتے تھے۔ ان کے کرداروں میں جھوٹ بھی دلچسپ تھا۔ معین اختر کے کئی مزاحیہ کرداروں کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ خود کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کردار کچھ بننا چاہتا تھا مگر حقیقت کچھ اور ہوتی تھی۔ یہ تضاد کامیڈی پیدا کرتا تھا۔ وہ شخص خود کو بہت بہادر سمجھتا ہے مگر حالات اسے ڈرا دیتے ہیں۔ وہ خود کو بہت ذہین سمجھتا ہے مگر انہی باتوں میں پھنس جاتا ہے۔ وہ خود کو بہت اہم سمجھتا ہے مگر دوسرے اسے سنجیدہ نہیں لیتے۔
معین اختر ایسے تضادات کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ ناظر صرف کردار پر نہیں ہنستا بلکہ انسان خود فریبی کو پہچان لیتا ہے۔ ان کی کامیڈی میں شائستگی کیوں اہم تھی؟ مزاح کے کئی طریقے ہوتے ہیں، کسی کو نیچا دکھا کر ہنسایا جا سکتا ہے، کسی کی شکل یا کمزوری کو مذاق بنایا جا سکتا ہے، لیکن معین اختر کی کامیڈی کا بڑا حسن یہ تھا کہ وہ اکثر ذہانت کے ذریعے ہنسی پیدا کرتے تھے۔ ان کا فن ہمیں یہ احساس دلاتا تھا کہ کامیڈی کے لیے بدتمیزی ضروری نہیں، الفاظ میں تہذیب رکھتے ہوئے بھی زبردست مزاح پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا مزاح مختلف عمر کے ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ ان کو زبان کے ساتھ کھیلنے کا فن تھا۔ معین اختر کی گفتگو میں زبان بھی ایک کھیل بن جاتی تھی۔ وہ الفاظ کے تلفظ، لہجے، جملے کی ساخت اور انداز بیاں کو کردار کے مطابق استعمال کرتے تھے۔ ایک عام لفظ ان کے منہ سے نکل کر کردار کی شخصیت کا حصہ بن جاتا۔ یہ صرف زبان بولنے کی صلاحیت نہیں تھی بلکہ زبان کو اداکاری کا آلہ بنانے کی صلاحیت تھی۔ آواز بدلنا آسان ہے، شخصیت بدلنا مشکل ہے۔ بہت سے فنکار مختلف آوازیں نکال سکتے ہیں لیکن صرف آواز بدلنے سے کردار نہیں بنتا۔ معین اختر آواز کے ساتھ شخصیت بھی بدل دیتے تھے۔ لہجہ بدلتا تو سوچ بھی بدلتی محسوس ہوتی تھی۔ آواز میں اعتماد آتا تو کردار بااثر لگنے لگتا، آواز میں گھبراہٹ آتی تو وہی کردار کمزوری محسوس ہونے لگتا۔ یوں آواز صرف آواز نہیں رہتی تھی، وہ کردار کی نفسیات بن جاتی تھی۔ معین اختر کے فن میں ایک ڈائریکٹر چھپا ہوا تھا۔ ان کی اداکاری دیکھتے ہوئے دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ صرف اپنے کردار پر توجہ نہیں دیتے تھے بلکہ پورے منظر کو سمجھتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ سامنے والا فنکار کہاں کھڑا ہے، ناظر کی توجہ کس طرف ہے، جملے کا اثر کب پیدا ہوگا اور منظر کس رفتار سے آگے بڑھنا چاہیے، ان سب چیزوں کا احساس ان کی پرفارمنس میں نظر آتا تھا۔ اس لیے ان کی موجودگی کئی مرتبہ پورے منظر کا مزاج تبدیل کر دیتی تھی، لیکن ساتھ ہی اداکار کے لیے مشکل موقع بھی۔ معین اختر کے ساتھ کام کرنا ایک لحاظ سے چیلنج بھی ہو سکتا تھا اور سیکھنے کا موقع بھی، کیونکہ ان کی برجستگی اور فوری رد عمل دوسرے فنکار کو بھی اپنی بہترین صلاحیتیں دکھانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ دو فنکار ایک دوسرے کی توانائی کو بڑھاتے ہیں۔ معین اختر اس کیمیائی عمل کو سمجھتے تھے۔ وہ دوسرے فنکار کی لائن کو صرف اپنی لائن کے لیے راستہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے نئے مزاح کی بنیاد بنا سکتے تھے۔ وہ ہنسی کے اندر حیرت بھی پیدا کرتے تھے۔ ان کی کامیڈی کی ایک اور خوبی سرپرائز تھا۔ ناظر ایک جملے کے بعد ایک خاص جواب کی توقع کرتا، لیکن معین اختر اچانک ایسا رد عمل دے دیتے جو توقع کے بالکل خلاف ہوتا تھا۔ یہ غیر متوقع پن ہنسی کو بڑھا دیتا اور یہی کامیڈی کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ ناظر کو معلوم ہو کہ کچھ ہونے والا ہے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ معین اختر اس فرق کو خوبی سمجھتے تھے۔ ان کا فن سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی کیوں متعلقہ ہے۔ آج کامیڈی کا انداز بہت بدل چکا ہے۔ مختصر ویڈیو، تیز مکالمے، فوری لطیفے اور چند سیکنڈ میں ہنسانے کی کوشش عام ہو چکی ہے، لیکن معین اختر کا فن ہمیں ایک مختلف سبق دیتا ہے۔ اچھی کامیڈی صرف تیزی کا نام نہیں، مشاہدے کی گہرائی بھی ضروری ہے۔ آج بھی اگر ان کے کردار دیکھے جائیں تو ان میں ایسی انسانی حقیقتیں ملتی ہیں جو زمانے کے بدلنے کے باوجود نہیں بدلیں۔ ٹیکنالوجی بدل گئی، ٹی وی بدل گیا، تفریح کے ذرائع بدل گئے، لیکن انسان کی عادتیں زیادہ نہیں بدلیں۔ اس لیے معین اختر کے کردار آج بھی پہچانے جا سکتے ہیں۔ اگر معین اختر آج کے ڈیجیٹل دور میں ہوتے کیسے بیہیو کرتے، یہ سوال بھی دلچسپ ہے۔ اگر وہ آج کے یوٹیوب، شارٹ ویڈیوز، پوڈ کاسٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں ہوتے تو شاید ان کے لیے امکانات اور بھی زیادہ ہوتے، کیونکہ ان کے پاس صرف کامیڈی نہیں تھی، ان کے پاس کردار تخلیق کرنے کی صلاحیت تھی۔ وہ ایک ہی موضوع کو کئی کرداروں کے ذریعے بیان کر سکتے تھے، ایک ہی صورتحال کو مختلف شخصیات کے نقطہ نظر سے پیش کر سکتے تھے، اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو کو بھی صرف لطیفے کی بجائے ایک مکمل کردار میں تبدیل کر دیتے۔ معین اختر کا اثر مقابلہ کس سے تھا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ شاید سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا اثر مقابلہ کسی دوسرے کامیڈین سے نہیں تھا، ان کا اثر مقابلہ خود اپنے پچھلے کردار سے تھا، کیونکہ ناظر ہر مرتبہ
یہ توقع کرتا تھا کہ اب کیا نیا ہوگا۔ اگر وہ ایک کردار پہلی کامیابی سے کر چکے ہیں تو اگلی مرتبہ اسی انداز کو دہرانا کافی نہیں تھا، انہیں کچھ نیا پیدا کرنا پڑتا تھا۔ یہی مستقل تخلیقی دباؤ کسی بھی بڑے فنکار کی اصل آزمائش ہوتا ہے۔ معین اختر کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کسی فنکار کو یاد کرنے کا ایک طریقہ اس کی تاریخ پڑھنا ہے، دوسرا طریقہ اس کی فنکارانہ صلاحیت کو سمجھنا ہے۔ معین اختر کے معاملے میں دوسرا طریقہ زیادہ دلچسپ لگتا ہے۔ ان کے فن کو دیکھیں تو سوال یہ نہیں رہتا کہ انہوں نے کتنے کردار کیے، سوال یہ بن جاتا ہے کہ ایک انسان اتنی مختلف شخصیات کو اپنے اندر سے کیسے نکال سکتا ہے، اور شاید یہی سوال ان کی عظمت کا جواب بھی ہے۔ ہنسی ختم ہو سکتی ہے لیکن فن نہیں۔ معین اختر کے کردار ختم ہو گئے، پروگرام ختم ہو گئے، زمانے بدل گئے، لیکن ان کے فن کا بنیادی جوہر آج بھی باقی ہے، کیونکہ وہ صرف وقت کے لیے مزاح پیدا نہیں کرتے تھے، انسان کے لیے مزاح پیدا کرتے تھے۔ ان کے کرداروں میں ہماری اپنی کمزوریاں تھیں، ہماری عادتیں تھیں، ہماری خواہشات تھیں، ہماری خود پسندی تھی، اور ہماری روزمرہ زندگی کی عجیب و غریب حقیقتیں تھیں۔ اس لیے ان کی کامیڈی دیکھ کر صرف ہنسی نہیں آتی، کبھی کبھی انسان رک کر سوچتا بھی ہے یہ تو میرے جیسا ہے۔ شاید معین اختر کی سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو دوسروں پر ہنسانے کے ساتھ ساتھ خود اپنے اوپر ہنسنا بھی سکھایا، اور جو فنکار انسان کو اپنے اوپر مسکرانا سکھا دے اسے صرف کامیڈین کہنا شاید اس کے فن کے ساتھ ناانصافی ہے۔ معین اختر ایک کامیڈین سے کئی بار کر تھے، انسانی رویوں کے مشاہدہ کار، کرداروں کے مصور، زبان کے کھلاڑی اور پاکستانی مزاح کے ایسے فنکار تھے جنہوں نے ہنسی کو ایک سنجیدہ فن بنا دیا۔ معین اختر 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کم عمری ہی سے فن کی دنیا میں قدم رکھا۔ صرف 13 سال کی عمر میں انہوں نے شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے دی مرچنٹ آف وینس میں شیرلوک کا کردار ادا کیا۔ ٹیلی ویژن پر ان کا پہلا ظہور 6 ستمبر 1966 کو ہوا۔ پاکستان کے پہلے یوم دفاع کے موقع پر پی ٹی وی کے ایک ویرائٹی شو میں ہوا۔ انہوں نے اسٹینڈ اپ کامیڈی اور نقالی سے آغاز کیا اور اینتھونی کوئن، جان ایف کینیڈی سمیت مختلف شخصیات کی آواز اور انداز کی نقل اتار کر جلدی شہرت حاصل کی۔ اردو، انگریزی، پنجابی، سندھی، میمنی، پشتو، گجراتی اور بنگالی سمیت کئی زبانوں اور لہجوں میں نقالی پر قادر تھے۔ معین اختر کو 1000 چہروں والا فنکار کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سینکڑوں مختلف کردار اس قدر مہارت سے نبھائے کہ ہر کردار ایک شخصیت بن جاتا تھا۔ ان کے سب سے یادگار اور مشہور کردار یہ ہیں۔ روزی، یہ ان کا سب سے آئیکونک کردار ہے۔ انور مقصود کے مشہور ڈرامے مرزا ہاف پلیٹ، انور مقصود کے مشہور ڈرامے ہاف پلیٹ میں معین اختر نے مرزا کا کردار ادا کیا۔ سیٹھ منظور دانے والا، غائب دماغ شاعر، ناصر، لوز ٹاک کے سینکڑوں کردار، یہ ان کی فنی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ لوز ٹاک کی 400 سے زیادہ اقساط میں انہوں نے ہر بار ایک نیا کردار نبھایا۔ پٹھان ڈرائیور، خواجہ سرا، سیاستدان، ادیب، شاعر، صحافی، میمن تاجر، لیڈی پرنسپل، ہارمونیم نواز اور بے شمار دیگر عام لوگ، مشہور شخصیات اور طنزیہ کردار ادا کیے۔ انور مقصود اور معین اختر کی جوڑی پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ کی سب سے کامیاب، بااثر اور یادگار جوڑیوں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف دو فنکاروں کا تعاون نہیں تھا بلکہ ایک مکمل تخلیقی رشتہ تھا جس نے برسوں تک قوم کو ہنسایا، سوچنے پر مجبور کیا اور طنز و مزاح کا نیا معیار قائم کیا۔ معین اختر 22 اپریل 2011 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا فن آج بھی زندہ ہے۔ ان کی آواز، ان کا انداز گفتگو، ان کی برجستہ حاضر جوابی اور ان کے یادگار کردار آج بھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں۔ انہیں 1996 میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور 2011 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، جو ان کی فنی خدمات کا اعتراف ہے۔ معین اختر نے ثابت کیا کہ حقیقی کامیڈی صرف ہنسانے کا نام نہیں بلکہ ذہانت، مشاہدے، شائستگی اور معاشرتی شعور کو فن میں ڈالنے کا نام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے باوجود معین اختر کا نام پاکستانی کامیڈی کے آسمان پر ایک روشن ستارے کی طرح جگمگا رہا ہے۔
ان کی ہنسی آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ وقت گزر سکتا ہے، نسلیں بدل سکتی ہیں، مگر معین اختر جیسے فنکار کبھی فراموش نہیں ہوتے۔ معین اختر ایک شخص کا نام نہیں بلکہ پاکستانی مزاح کی ایک ایسی تاریخ ہے جسے آنے والی نسلیں بھی محبت سے یاد رکھیں گی۔ ان کے فن کو سلام، ان کی یاد کو سلام، اور اس عظیم فنکار کو سلام جس نے ہنسی کو بھی ایک باوقار فن بنا دیا۔